السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کا جو ہے علم التعلیم کا آج آپ کا ہم 3rd چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کا لیکچر نمبر ہے 15۔ یہ آپ کا جو ہے ایجوکیشنل پالیسیز کے حوالے سے ہے، جو پاکستان کی اب تک پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنی بھی ایجوکیشنل پالیسیز بنائی گئی ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسے جو ہم پالیسیز پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ایک دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا، پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا جو تعلیمی جو مطلب تھا وہ کیا تھا۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظریہ پاکستان کا صحیح مطلب جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ توحید ہے، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمام انسانوں کو صرف اللہ کے قانون یعنی جو ہے قرآن پاک کی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنی لائف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ 2 قوموں سے تعلق رکھتے ہیں: اللہ کے قانون کو ماننے والے ملت اسلامیہ، اور نہ ماننے والے ملت کفر۔ یہی تو جو قومی نظریات ہیں جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا، اور اسی کی بیس پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ علامہ اقبال نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام کے ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایک خاص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو، یعنی ہمارے پاس ایک خاص علاقہ ہو جہاں پہ صرف مسلمز رہتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمانوں کی جو قومیت ہے اس کی بنیاد جو ہے ان کا دین ہے، وطن، زبان اور نسل جو ہے ان کی قومیت کی بنیاد نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور دیگر جو اقوام عالم ہیں ان میں جو خاص فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے یہ قومیت کا اس کی جو قومیت کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں وہ کسی وطن کی بیس پہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جو ہے زبان یا رنگ نسل کی بیس پہ ہے، بلکہ مسلمانوں یہ کس کی بیس پہ ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی بیس پہ ہے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ اور تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، اور قائد اعظم نے خاص موقع پر اسی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں جس کے پاس اپنا خاص تہذیب، تمدن، زبان، فنون لطیفہ، ضابط اخلاق ہے، رواج ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہیں، رجحانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ان شارٹ جو ہے کہ لائف اور اس سے ریلیٹڈ ایک خاص قسم کا کنسیپٹ ہم رکھتے ہیں، اور بین الاقوامی لاء کے تمام اصولوں کے مطابق مسلمان بالکل ایک علیحدہ قوم ہے۔ تو یہ تو تھا پاکستان کا نظریہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیشنل ایجوکیشن پالیسیز جو ہیں وہ کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مقاصد، سب سے پہلے جو ہے پاکستان کا نظریہ حیات جو ہم نے جو ہے آپ نے اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پالیسیز کی جو بیسس تھی نا وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھا کہ بھی جو عام آپ کہہ لیں ایک آپ کو اگر ان شارٹ خلاصہ بتایا جائے کہ جو اب تک پاکستان بننے سے لے کے اب تک جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز ہیں ان کا جو مین نچوڑ کیا تھا؟ ان کا مین نچوڑ یہ تھا کہ بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے اسلامی نظریہ حیات کے جو اصولوں کے اکارڈنگلی ان کو تعلیم دی جائے، ان کو ایک ذمہ دار شہری بنایا جائے، اور ان کو جو ہے قومی بین الاقوامی جو ہے معاملات میں اپنا کردار ادا کرنے کے وہ قابل ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عام تعلیم سے مراد جو ہے بیسک ایجوکیشن، تعلیم بالغاں کے جو ہے مواقع فراہم کیے جائیں، ناخواندگی کو ختم کیا جائے، خواتین کی تعلیم پر زور دیا جائے، اور اس کے علاوہ قومی اتحاد پہ زور دیا جائے، قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے، فرد یعنی انسان اور معاشرے کی نشو و نما اور جمہوریت کو فروغ دیا جائے، کیونکہ ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو لہٰذا جمہوریت کو فروغ دیا جائے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو ہے نصاب اور درسی کتب یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کی ضروریات کے اکارڈنگلی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے ضروریات بدلتی رہیں ویسے ویسے نصاب میں بھی جو ہے تبدیلی ہوتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارا جو پاکستان کا نظریہ تھا اس کی پروٹیکشن، ٹھیک ہے، یعنی اپنے کلمے کی، اپنے اسلام کی پروٹیکشن، یہ بھی ہماری جو ہے نہ صرف انڈیویجولی بلکہ ایک نیشنل طور پہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔
اور جو ہے ہم نے اس کے علاوہ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، زراعت میں ماشاءاللہ کافی ویل ڈیولپڈ ہے، تو اس میں جو انڈسٹری کو جو ہے نا جو انڈسٹری سیکٹر ہے اس کو فروغ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو صنعت کی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل جو ہیں، بلوچستان جس طرح سے ہے ہمارے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تو اس سے بینیفٹ لینے کے لیے اور پاکستان کو جو ہے خود کفیل بنانے کے لیے اپنے تمام، یعنی ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم باہر کے ممالک سے جو ہے مشینری امپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے انجینئرس بلا رہے ہیں اور ان سے قرضے لے جا رہے ہیں۔ نو، ہمارے پاس اپنا سب کچھ ہونا چاہیے، ہمارے پاس اپنے ٹرینڈ جو ہے لیبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان سب کی تیاری کرنی ہے، اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ان کو بہترین جو ہے ماحول پرووائڈ کرنا ہے اور ان کی ٹریننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک یہ بہتر نہیں ہوگا تو ہمارا تمام جو ہے قومی اسٹرکچر، جو قومی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں سب کچھ جو ہے رائے گا جائیں گی محنتیں ہماری۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قومی تعلیم پالیسی 1998 سے لے کر 2010، یہ اس سے پہلے کے جو تھیں وہ بھی نو ڈاؤٹ بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ہم ابھی فی الحال جو ہے ان 1998 سے 2010 کے تک کی جو ہے پالیسیاں، ان کے مقاصد کیا تھے اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ گو تھرو ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جسٹ ابھی آج کا آپ کا لیکچر کسی ایک خاص اسپیسیفک ایجوکیشن پالیسی پہ نہیں ہے، بلکہ ان تمام کا آپ کہہ لیں ایک سمرائز کر کے ان کا انٹروڈکشن ہے، ان کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں قومی تعلیم پالیسی 1998 سے 2010 تک کے جو مطابق تعلیم کے کیا مقاصد تھے وہ کچھ یوں ہیں کہ نصاب کو جو ہے قرآن اور اسلامک ایجوکیشن کے عین مطابق اس کو ڈھالنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا نصاب کی جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو جس میں کوئی قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کی جائے یا اسلامک ایجوکیشنز کے خلاف ہو یا اس میں کسی اور مذہب کی ایجوکیشن شامل ہو، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو خصوصی طور پہ جو ہے فوکس کرنا ہے۔ دین اس کے بعد ہمیں جو ہے اس کے ایک مقصد یہ تھا کہ جو فارمل ایجوکیشن اور نان فارمل ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن سے مراد یہ ہوتی ہے، آپ کی رسمی ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو آپ جو ہے اسکول کالج میں جو ہے پراپرلی آپ آتے ہیں، کلاسز کنڈکٹ ہوتی ہیں، ٹیچرز آتی ہیں، لیکچر لیتی ہیں، ایک پورا پراپر ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اسکیجول بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈسپلنڈ وے میں جو آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رسمی تعلیم۔ اور غیر رسمی آپ کی تعلیم وہ ہے کہ جو آپ نے جو ہے جس میں آپ کسی ادارے میں جا کے ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں حاصل کرتے، نہ ہی کسی میڈیا کے تھرو آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ایجوکیشن ہے جس کو عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ جب انسان خود نہیں سیکھتا تو اس کو زمانہ سکھاتا ہے، تو وہ جو زمانہ سکھاتا ہے نا وہ ہوتی ہے غیر رسمی ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو غیر رسمی ایجوکیشن جو ہے آپ کسی سے بھی آپ جو ہے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور بلکہ ہم اپنی لائف میں جو ہے بچپن سے لے کے جو ہے موت تک جو ہے ہر انسان سے بھلے کوئی ملازم ہے، کوئی آپ کو پاس ہے، کوئی آپ کا نیبر ہے، کوئی آپ کو شاپ والا ہے، آپ سب سے جو ہے کوئی نہ کوئی اچھی بات لرن کر لے ہوتے ہیں، کسی سے آپ جو ہے کوکنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی سے آپ جو ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ڈریسنگ کی تمیز مینرز وغیرہ یہ سب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو غیر رسمی ایجوکیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے بیسک ایجوکیشن جو آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو عام کرنا ہے، تاکہ جو ہے آپ کی تعلیم جو ہے وہ سب تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد ہے کہ ہر بچے کو برابری کے لیول پہ یکساں طور پہ تعلیم کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے، اور پھر ایسے بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہو انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے انتظامات کو بھی جو ہے یقینی بنانا، معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے اسٹوڈنٹس کو پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے اصول کے لیے تیار کرنا۔ پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم سے مراد فنی سے، یہ فن سے مراد وہ فن نہیں ہے جس کو آپ لیتے ہیں، یہ فنی سے مراد ہے کوئی نہ کوئی اسکلڈ ایجوکیشن جس میں کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے ہاتھ میں ہو، کوئی نہ کوئی فن آپ کے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے، جس کے بعد آپ اپنے کوئی بزنس آپ سٹارٹ کر سکیں، ملازمت آپ کو نہیں، ملازمت کے مواقع بھی ہوتے ہیں جو ڈپلومے وغیرہ کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس میں ٹیفٹا ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے، تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں سارے، ان سب کا کام کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی فن کوئی نہ کوئی ہنر آپ کو سکھانا، تاکہ آپ جو ہے نیکسٹ لائف میں جا کے کوئی نہ کوئی اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا بزنس آپ سٹارٹ کرنے کے قابل ہو سکیں۔
اور تاکہ غربت کا خاتمہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تدوین نصاب کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا، تدوین نصاب سے مراد ہوتا ہے کہ نصاب کو قومی ضروریات کے مطابق اسے اپڈیٹ کرتے رہنا، ٹھیک ہے، اس میں رد و بدل کرتے رہنا، جو جس طرح کی زمانے کی نیڈز ہیں، دنیا جو ہے سائنٹیفکلی اس میں کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی، تو ہم نے بھی خود اپنے نصاب کو جو ہے کوئی 50-60 سال پرانا نصاب جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ نہیں چل سکتا، جبکہ اس کو ہمیں آج کل کے دور کے تقاضوں کے مطابق نصاب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ جو ہے اس کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا، اور اس کے علاوہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے آج سے کوئی جو ہے کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی آپ آلموسٹ 15 سال پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں، 20 سال پہلے کی بات کریں، تو اس میں جو ہے ہمارے اسکول لیول پہ کمپیوٹر کی ایجوکیشن نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو 90s کی بات، 80s 90s میں 90s میں جا کے سٹارٹ ہوا تھا، لیکن بہت ہی بیسک لیول کا تھا، اور پھر جو ہے اس میں آپشنل تھا، جبکہ اس کے بعد پھر جو ہے یہ 20s میں جا کے جو ہے یہ سٹیپ لیا گیا کہ 6 کلاس سے جو ہے کمپیوٹر کی ایجوکیشن کو بھی ساتھ میں لازمی مضامین کی طرح سے پڑھایا جانے لگا، جبکہ ثانوی لیول پہ جا کے اس کی آپشن دی جاتی تھی کہ آپ نے جو ہے کمپیوٹر کو آپٹ کرنا ہے یا پھر جو بایو کی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آپ نے جانا ہے۔ تو کیونکہ یہ آج کل کے دور جدید کی ضرورت تھی، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلم لرننگ کو کہتے ہیں، سیکھنے کو کہتے ہیں، مؤثر طور پہ لرننگ کے لیے اس کا استعمال کرنا، اور دوران ملازمت جو ٹیچرز جو ہیں ان کی کچھ عرصے بعد، وقفے کے بعد جو ہے ان کی ٹریننگز کنڈکٹ کرتے رہنا، تاکہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں جو لیٹسٹ جو سلیبس ہے، کیونکہ جب جیسے آپ کا سلیبس بدلتا ہے، ویسے جب ٹیچرس کو بھی جو ہے ان کی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دین اس کے بعد غریب و نادار جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں فری ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ تو آلریڈی کام کر ہی رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو والنٹیئرز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ٹھیک ہے۔ دین ہے جی تعلیمی سٹینڈرڈ، معیار کو بہتر کرنے کے لیے ہر سطح پر ایویلویشن کا نظام جو ہے نا یہ بہترین ہونا چاہیے، پرائمری لیول پہ بھی، ثانوی پہ، اعلیٰ ثانوی پہ، پھر گریجویشن لیول پہ، دین اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن لیول پہ، ہر لیول پہ جو ہے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے ایویلویشن کا، تو اس کو اسی کے اکارڈنگلی، اس لیول کے اکارڈنگلی جو ہے ایویلویشن کرنا ضروری ہے، تو اس کا انتظام جو ہے بہترین ہونا چاہیے۔ اور اعلیٰ تعلیم یعنی جو ہائر ایجوکیشن جس میں آپ کی آ جاتی ہے جو آپ کی ریسرچ کی ڈگریز ہیں، جس طرح کہ ماسٹرز میں بھی ہوتی ہے، ایم فل ہو گیا، اور پی ایچ ڈی لیول کی جو ایجوکیشن ہے، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر لانے کے لیے جو ریسرچ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے، ریسرچ کے شعبے میں وسعت پیدا کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے ایک مؤثر آپ کی لائحہ عمل تیار کریں، ایک جو ہے ڈھانچہ تشکیل دیں، جس میں سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کی ایک پراپرلی ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے جو ہے ایک وہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لاہور میں آپ کی یونیورسٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس میں ہی، اس کے اندر ہی اس کی ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے، تو جس کا نام آئی تھنک پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نام سے، اس کا کام یہ ہے ٹیچرز کی ٹریننگز وغیرہ کنڈکٹ کراتے رہنا۔ تو کیا میں پاکستان سے جو لے کر اب تک بننے والی جتنی بھی جو ایجوکیشن پالیسیز تھیں، ان کے جو عمومی مقاصد جو ہے ہم نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے کل سے آئی تھنک سو یا پرسوں سے آپ کی جو ہے بڑی عید کی ویکیشن سٹارٹس ہو رہی ہیں، دین آئی تھنک سو لیکچرز جو ہیں وہ اپڈیٹ نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد جو ہے ہم پھر اپنے آگے پالیسیز کو جو 1 by 1 کانفرنسز وغیرہ جس طرح سے ہوئی تھی، پہلی جو ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تھی 1947 میں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے بعد قومی تعلیم کمیشن بنا تھا 1959 میں، اس کو دیکھیں گے، دین جو ہے پالیسیز کی بات کریں گے، پالیسی جو تھی 1970 کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو اسٹڈی کیا جائے گا، پھر اس کے بعد 1972 سے 80 کی پالیسی کو اسٹڈی کیا جائے گا، پھر 1979 کی پالیسی کو
ہم دیکھیں گے، پھر 1992 کی پالیسی دیکھیں گے، دین اس کے بعد 1998 سے 2010 تک کی پالیسی کو ہم اسٹڈی کریں گے، جس کا ہم نے ابھی تھوڑا سا جو ہے، کیونکہ یہ لیٹسٹ تھی تو اسی لیے اس کو پہلے ہی اسٹارٹ میں تھوڑا سا اس کو اوور ویو آپ کو دے دیا گیا. جو اس کی جو ڈیپ اسٹڈی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آفٹر ویکیشنس جو آپ کا ویک آئے گا لیکچرز کا سیکنڈ ایئر کا، اس میں ہم کنٹینیو کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.